Hi everyone and अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी टुवर्ड्स लाइफ। मेरा नाम शुमाइला नज़ीर है। यूट्यूब पे ये मेरी दूसरी वीडियो है। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों को जो मेरा एक सफ़र है एक छोटे से गांव से निकल के एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम करने का, मैं उस सफ़र में जो मुझे चैलेंजेस आए, जो मेरी लर्निंग्स हैं, वो मैं दूसरों के साथ शेयर करूँगी। स्पेशली जो बीइंग अ फ़ीमेल मैंने चैलेंजेस फ़ेस किए वो मैं शेयर करूँगी ताकि दूसरी फ़ीमेल उसको उससे कुछ सीख सकें। और अगर वो ऐसा कोई चैलेंज फ़ेस कर सकती हैं या वो किसी से इसी तरह की किसी सेम टाइप की सिचुएशन में फंसती हैं तो वो अंदाज़ा कर सकें कि क्या क्या तरीका है उसमें से निकलने का। और अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे कोई एक्सपीरियंस है या लर्निंग है जो कि वर्थ शेयरिंग है तो प्लीज़ इस चैनल पे आएँ। हम सब के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है। और अगर आपको लगे कि इस चैनल के थ्रू हम जो है वो कुछ पॉजिटिव अवेयरनेस दे रहे हैं या इसका कोई कम्युनिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। इससे मुझे पज़ीराई मिलेगी, मुझे लगेगा कि आई एम डूइंग समथिंग गुड। अब आ जाते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक बचपन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और देन मैं शेयर करूंगी कि उस एक्सपीरियंस का मेरी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट आया एंड देन इस तरह उस जिन चीज़ों को, उन चैलेंजेस को कोप करने के लिए जो है वो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। मेरा ताल्लुक़ चूँकि गांव की एक ट्रेडिशनल से घराने पे था। मेरा ब्रॉटअप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में हुआ है जहाँ पे मेरे जो हम तीन जो चाचा और उनके बच्चे, हम सब जो है वो एक ही जगह पे, एक ही घर में, बड़े से घर में रहते थे। और मेरा जो रंग था वो बचपन में थोड़ा ज़्यादा काला होता था, गंदुमी होता था जिसको, लेकिन हम आम फैम में काला कहते हैं। और मेरे जो चाचा हैं वो मुझे काली काली कह के बुलाते थे। मतलब उनका मकसद मुझे हर्ट करना नहीं होता था, लेकिन जैसे हमारी बचपन में आदत होती है कि हम बच्चों को चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं और फिर जब वो चिढ़ते हैं तो फिर हम खुश होते हैं। वो मुझे कहते थे काली काली, या मैं अगर इर्द गिर्द होती तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ऐसी बात करते थे जिससे मुझे पता चल जाता था कि ये मुझे काली कह रहे हैं। तो मैं कभी चिढ़ती थी, मैं रोती थी, मैं अपनी अम्मी के पास रोती हुई चली जाती थी, जाके शिकायत लगाती थी। सब हंसते थे और सबको ये फ़न लगता था। लेकिन इस फ़न के चक्कर में जो बच्चा है उस पर साइकोलॉजिकली क्या असर हो रहा है, मैं वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी कि जब मुझे बार बार जो कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि काला होना कोई ऐब नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो मुझे लगता था कि मैं काली हूँ और मैं उस पर बहुत वो मेरे लिए एम्बैरेसमेंट की वजह बन गया था। तो मैं बार बार जाके जो है वो साबुन से मुंह धोती थी। उस वक्त लाइफ बॉय का ज़माना होता था और वो स्किन को अच्छा खासा खुश्क कर देता था। जब खुश्क होता था तो मुंह के ऊपर एक अजीब सी वाइट खुश्की की लेयर आती थी, तो जिससे मुझे लगता था कि मेरा रंग थोड़ा सा गोरा हो गया है। और फिर मैं और ज़्यादा जा के साबुन से धोती थी। उससे स्किन तो जो ख़राब होती थी वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकली मेरे पे क्या असर पड़ा, मैं बेसिकली वो शेयर करना चाहती हूँ। अब मैं उस चीज़ ने मतलब जब भी कोई गैदरिंग होती या मैं अपने स्कूल जाती तो आई वॉज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं जो है वो फ्रंट पे आ सकूँ। गैदरिंग्स में मैं यहाँ तो होती ही नहीं थी या सबसे पीछे होती थी, मैं उनको अवॉइड करती थी। और स्कूल जाना तो मजबूरी थी, लेकिन अगर स्कूल जाती भी थी तो फ्रंट पे नहीं होती थी, पीछे होती थी। और ये जो एक एहसास कमतरी था ना कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो बेसिकली
مجھے اور زیادہ پیچھے کی طرف کھینچ رہا تھا. میں پڑھائی میں ہمیشہ جو ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم فیل ہو جاتی تھی. جو فائنل ایگزام ہے اس میں مر کے جو ہے وہ پاسنگ نمبر لے کے پاس ہوتی تھی. جیسے تیسے کر کے میں نے 5th کلاس تک میں ایسے ہی پہنچی تھی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسکول میں ہماری یہ پریکٹسز ہوتی ہیں کہ جو بچہ تھوڑا سا خوبصورت ہوتا ہے, جس کا رنگ تھوڑا گورا ہوتا ہے, جو گپلو وپلو سا ہوتا ہے, پیارا سا ہوتا ہے, یا جو ہے جن کی مدرس نے ان کو تھوڑی اسٹائلش سی کٹنگ وٹنگ کرائی ہوئی ہوتی ہے یا ڈریسنگ کرائی ہوئی ہوتی ہے, وہ لوگ ذرا بچے نظروں میں ہوتے ہیں. اور ٹیچرز جو ہیں وہ جب کوئی اسکول میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے یا کوئی ایسا کوئی ڈے سیلیبریٹ ہو رہا ہے تو انہیں کو ہی چانس ملتا تھا. مطلب وہ تو ہم جیسے لوگ اور زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے تھے کہ اگر ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں. اور اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ بچپن سے جو ہے وہ مجھے کالا کہہ کے انکانشیسلی میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ یہ کوئی امبیرسمنٹ کی چیز ہے جو کہ تم میں ہے. مگر میں اس چیز سے نکلی کیسے اور میں نے کس طریقے سے اس چیز کو کوپ کیا. 5th کلاس تک ہمیں ایک ہی ٹیچر پڑھاتی تھی. 6th کلاس میں جو ہے وہ ہماری ٹیچر چینج ہو گئی. تو مجھے لگا کہ یہ مجھے فرسٹ ٹائم مل رہی ہے, تو دس از دا ٹائم کہ میں مطلب میں ان کے سامنے جیسی بن کے آؤں گی, میں ویسا ہی امیج بنے گا, کیونکہ میں تو ان سے فرسٹ ٹائم مل رہی ہوں. تو ہوا یہ کہ میں نے جو ہے وہ ان کی کلاس میں پڑھنا شروع کر دیا اور دل لگا کے پیپرز دیے. اور جب رزلٹ آیا تو ایک بچی جو مشکل سے پاسنگ نمبر لے کے پاس ہوتی ہے وہ 4th نمبر کی اس کی رینکنگ آئی. تو جو ہماری پرانی ٹیچر تھی وہ چونکہ ہمارا اتنے سالوں کا ساتھ تھا تو وہ رزلٹ ڈے پہ آئی اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ کیا رزلٹ رہا. تو 1st 2nd 3rd تو بتانے کا کسی کو یاد نہیں رہا. اور ایک اسٹوڈنٹ نے جلدی سے اٹھ کے حیرانگی سے ٹیچر کو بتایا, ٹیچر شمائلہ جو ہے نا وہ 4th نمبر پہ آئی ہیں. اینڈ آئی واز لائک, میں نے منہ نیچے کیا ہوا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں مطلب اور وہ ٹیچر اتنی حیران تھی, اور وہ جو بے یقینی اور حیرانگی کی کیفیت تھی اس کی آنکھوں میں, شی سیڈ نتھنگ, اور وہ چلی گئی. لیکن مجھے جو ہے وہ آج تک یاد ہے. اینڈ دین مجھے فیل ہوا کہ میں کیوں نہ جو میں چینج کر سکتی ہوں, میں اس کے اوپر جو چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں میں ان پہ فوکس کروں. میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے جو ہے وہ ہر وہ کام کرنا شروع کر دیا جو کہ ہماری سوسائٹی میں ایک اچھے بچے کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. میں نے وہ ساری چیزیں پریکٹس کرنا شروع کر دی. میں اپنے بہن بھائیوں سے لڑتی نہیں تھی, اپنی امی ابو کی بہن بھائیوں کی بات ماننا شروع کر دی. اگر مجھے کوئی کچھ کہتا بھی تھا تو میں سامنے سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی. اور میں نے اور اس سے کیا ہوا کہ جب میں نے ایسی چیزیں کرنا شروع کی تو سب نے میری ایگزامپلس دینا شروع کر دی کہ دیکھو وہ تو لڑتی نہیں ہے, دیکھو وہ تو شریف ہے, دیکھو وہ تو پڑھتی ہے. تو اس سے مجھے انکریجمنٹ ملتی تھی اور میں اور زیادہ کوشش کرتی تھی اور مجھے اچھا لگتا تھا اپنے اندر. لیکن وہ جو ایک احساس کمتری بیٹھ گیا تھا ذہن میں, اس کو نکالنے میں سالوں لگ گئے. میں بظاہری مجھے ایک وے آؤٹ نظر آ گیا کہ میں یہ طریقہ ہے جس سے میں بچ سکتی ہوں, لیکن وہ جو ایک چیز جو میرے اندر بچپن میں بیٹھ گئی اس سے نکلنے میں مجھے سالوں لگ گئے. میں جو ہے وہ کبھی بھی مطلب میں کوشش کرتی تھی, میں پوزیشنز لیتی تھی, میرے اچھے رینک آتے تھے, میں جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتی تھی. میں جہاں جاب کرتی تھی وہاں پہ وہاں پہ مجھے اپریشیٹ کیا جاتا تھا, لیکن انکانشیسلی مجھے لگتا تھا نو آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف,
کیا مطلب میں سیٹسفائی نہیں تھی، مجھے لگتا تھا کہ نہیں. تو جو ہے وہ یہاں پہ یہ سب شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی کانشیسلی انکانشیسلی کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ بظاہری ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ کسی کو وہاں پہ جا کے ہٹ کرتی ہیں جہاں پہ آپ کا دھیان بھی نہیں ہوتا. اور میں کہتی ہوں کہ اگر میں شاید اس چیز سے نہ نکلتی تو آج میں جو ہے وہ وہی ایک ٹریڈیشنل سی لائف گزار رہی ہوتی، اور جو کہ جس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ایکسپیرینس اور یہ ایکسپوجر نہ ملتا، جو کہ میں کہتی ہوں کہ اگر میں یہ ایکسپیرینس نہ کرتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میں کیا مس کر رہی ہوں. تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کچھ ایسی پریکٹسز ہو رہی ہیں یا آپ دیکھتے ہیں یا آپ کے گھروں میں یا آپ کے ہمسایوں میں، تو پلیز ان کو روکیں، ان کو بتائیں، بچوں کو اپریشیٹ کریں، انہیں بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ اصل خوبصورتی کیا چیز ہے، اصل اچیومنٹ کیا چیز ہے. خوبصورتی جن چیزوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس پہ لوگ ہمیں جج نہ کریں. اگر میں گوری ہوں یا کالی ہوں یا میں کچھ بھی میرے میں ایسا کوئی فزیکل ڈیفیکٹ ہے تو بیسڈ آن دیٹ لوگوں کو جج نہ کریں، کیونکہ وہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. ان چیزوں پہ جج کریں جو کہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے، جو آپ اچھے یا برے کام کر رہے ہیں یا جو آپ کی اچھی اور بری پریکٹسز ہیں. پلیز آپ ان کو ان چیزوں کی بیس پہ جج کریں، فزیکل اپیئرنسز کی بیس پہ جج نہ کریں. یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے اس ویڈیو کے تھرو. اگر آپ کا بھی ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارد گرد میں ایسا کچھ ہوتا ہے یا آپ نے ایسی پریکٹسز ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، تو پلیز یہاں پہ کامنٹ کر کے آپ شیئر کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ ایکسپیرینس اس چینل پہ لائیو شیئر کریں تو وہ بھی آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو اس کے لیے بھی چانس دیں گے. تب تک کے لیے میں آپ لوگوں کو اللہ حافظ کہوں گی، اور صرف ایک دفعہ دوبارہ یاد کراؤں گی کہ پلیز اگر میری یہ کاوش آپ کو لگتا ہے کہ ایک ذرا سا بھی کوئی پازیٹیو اویئرنیس دے رہی ہے تو اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، تاکہ ہم جو ہے یہ میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.